ناظرین، شداد کون تھا؟ اس کی جنت کیسی تھی؟ اس کا اور اس کی جنت کا انجام کیا ہوا؟ شداد اور قوم عاد کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید الفرقان حمید میں کیا فرمایا؟ وہ کون سے صحابی رسول تھے جو کئی عرصے کے بعد اللہ کے حکم سے شداد کی جنت میں داخل ہوئے تھے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آپ کو آج ہم یہی بھی بتائیں گے کہ اس وقت شداد کی جنت کہاں ملی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس پر آپ کو بالخصوص خاص کر معلوماتی ویڈیو ہر قسم کی آپ کو اس چینل پر مہیا کی جائے گی۔ ناظرین، احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی احقاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھی، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا اور وہ اسی طرح اللہ رب العزت کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا گیا۔ وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، مگر قوم عاد ان کا مذاق اڑاتی رہی۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ دو بھائی تھے، بڑے بھائی کا نام شدید اور چھوٹے بھائی کا نام شداد تھا۔ وہ پہلے بادشاہ تھا، چھوٹا بھائی اس کے مرنے کے بعد بادشاہ بنا اور اس کے اقتدار کو سنبھال لیا، جس کا نام شداد تھا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ اس کی حکومت یمن سے عراق اور بعض روایت کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کا دل بھی بند تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، اگر میں ایمان لاؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ ناظرین، شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اس وقت اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا کہ یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اس کفر اور شرک سے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے مہمان اکٹھے کر لیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگوائی اور جواہرات بھی لٹکائے۔ اس نے شہد، پانی، دودھ کی نہریں جاری کر دی اور دنیا جہان کے درخت، پھول، پودے بھی لگوا دیے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنوانے کی ماہر تھی۔ قوم عاد کو اللہ رب العزت نے غیر معمولی قد و قامت عطا کی تھی، طاقت عطا کی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑا سا بڑا پتھر کئی آدمی جو نہیں اٹھا سکتے، وہ ان کا ایک ہی شخص اٹھا کے پھینک دیتا تھا۔ وہ لوگ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض تھے۔ سامعین، شداد کی جنت میں یہ عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند و بالا ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے کی، چاندی کی عمارتیں کھڑی تھی۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جنت کے پورے ہونے کے بعد اس پر قدم رکھے گا۔ لوگوں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی، وہ تیار ہوا، اپنی فوج لی اور جنت کے دیدار کے لیے نکل پڑا۔ وہ آخرکار جنت کے دروازے پر پہنچ ہی گیا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچا اور گھوڑے سے اترنے لگا تو ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں گھوڑے پر تھا کہ ملک الموت حضرت شداد نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میرا نام عزرائیل ہے اور میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے ان سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی۔ فرشتے نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ وہ بہت گڑ گڑایا، رویا، چلایا، مگر ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ارم ذات العماد،
ارم ستونوں والا شہر، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ شہر طوفان نوح کے کافی عرصے بعد برسا اور زبردست ترقی کر بیٹھا۔ اس وقت لوگ طوفان نوح کو بھول گئے تھے اور شرک قوم پرستی کی طرف راغب ہو گئے تھے پھر سے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی نہ چھوڑی تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس قوم کے تذکروں کو کہانی ہی سمجھا جاتا تھا، مگر اس صدی میں اس شہر کے آثار برآمد ہوئے ہیں جو الربع الخالی کے اس حصے میں ہیں جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ اس کے آثار خلائی شٹر چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے۔ ناظرین، یہ شہر 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک اونٹوں کی اس کاروانی راستے پر آباد تھا جہاں سے ہند، عرب، یورپ تک تجارت کی جاتی تھی، اور یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا۔ روایت کے مطابق یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہوا۔ اسے 1000 ستونوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس کے ستون بہت لمبے اور اونچے تھے۔ ارم ذات العماد، ارم کے ستونوں والے اس شہر کے حوالے سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد بن عاد نے بنوائی تھی، اور اسی کے ذات العماد ہے کہ وہ ایک عظیم الشان عمارت اور بہت سی ستونوں پر قائم تھی، چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی گئی تھی تاکہ لوگ آخرت کے جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالیشان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے فوج اور مہمانوں کے ساتھ اس پر جانے کے ارادہ کیا تو اللہ رب العزت کا عذاب اس پر نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے، اور وہ جو محلات تھے، وہ جو جنت بنائی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری وہ شہر مسمار ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، اتفاق سے ادھر چلے گئے۔ اچانک ایک دن آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کے تلاش میں جاتے جاتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے، اس شہر کی صورتحال تو ویسے ہی نظر آ رہی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کے جنت کے متعلق کہا تھا۔ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، یا اس کا کوئی حقیقت سے بھی تعلق ہے؟ اسی کیفیت میں اٹھ کر اس شہر کے اندر چلے گئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح تھے، مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پڑے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل بسے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ہوا انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا، وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا کہ خواب میں دیکھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ بالکل بیداری میں تھے۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتا دی کہ وہ عدن کے پہاڑ کے فلاں جانب اتنے فاصلے پر تھا، ایک طرف فلاں درخت ہے، دوسری طرف ایسا کنواں ہے، یہ جواہرات، یہ یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے لے کر لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا سننے کے بعد انتہائی حیران ہو کر اہل علم حضرات جو تھے ان سے اس بارے میں معلومات حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ واقعی دنیا میں ایک ایسا شہر گزرا ہے جس کی اینٹ سونے چاندی کی تھی۔ علماء اکرام نے بتایا کہ قرآن مجید میں اس شہر کا ذکر بھی ہے۔ اسی آیات میں ہے ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، مگر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور وہ شہر نگاہوں سے چھپ گیا تھا۔ ناظرین، اس بات کو محدث ابن جوزی نے بھی لکھا کہ علماء نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ہی امت میں سے ایک شخص اس جنت میں جائے گا، وہ چوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے ہوئے اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات مناظر دیکھے گا
جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھی تو فرمایا کہ عبداللہ بن قلابہ واللہ یہ وہی شخص ہے۔ ناظرین، یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا، مگر بعض روایتیں کعب بن احبار سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ بالکل درست ہے۔ آپ کے دور میں ایک آدمی کو اونٹ تلاش کرتے ہوئے شداد کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے نیو کہ آپ ویڈیو کو کے ہماری ساتھ ویڈیو اللہ پسند تعالیٰ آئی آپ ہوگی۔ لوگوں کو ملتے ہیں بہت جلد سلامت رکھیں، انشاءاللہ نیو اور میں حلیم اللہ پی کے آفیشیل میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا ضرور۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔